اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم پر سجدے میں گر گئے، تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ شیطان جو تھا نا، یہ فرشتہ نہیں تھا، شیطان جن تھا، اور شیطان کو اللہ نے آگ سے پیدا فرمایا تھا۔ ہاں بیٹا، ابلیس جو ہے نا اس کو شیطان بھی کہتے ہیں، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ تھا۔ اس کے مرتبے کا اندازہ اس چیز سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ 40,000 سال تک تو جنت کا خزانچی رہا۔ کتنے سال تک رہا؟ 40,000 سال تک۔ شیطان جو تھا نا 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا، اور 20,000 سال تک یہ فرشتوں کو پڑھاتا رہا۔ کیا کرتا رہا؟ فرشتوں کا استاد رہا۔ کتنے سال تک؟ 20,000 سال تک۔ 20 سال تک نہیں، 20,000 سال تک۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ 14,000 سال تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ کیا کرتا رہا؟ عرش کا طواف کرتا رہا۔ اتنا عبادت گزار ہوگا یہ، لیکن اس نے تکبر کیا، اللہ کی نافرمانی کی، تو یہ مردود ہو گیا، ابلیس یعنی شیطان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا، ابلیس سے پوچھا، اے ابلیس، تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کس چیز نے تجھے روکا؟ تو کہنے لگا کہ اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، تو آگ مٹی کے مقابلے میں بہتر ہے، یعنی اس کو تکبر آ گیا۔ کیا آ گیا؟ تکبر، غرور۔ پتہ ہے تکبر کس کو کہتے ہیں؟ نہیں پتا؟ تکبر، ہاں، کسی کو ہم اپنے سے کمتر جاننا، کسی کو اپنے آپ سے کمتر جاننا۔ I am the best, I am the superior۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور دوسروں کو ذلت والا سمجھنا، ذلیل سمجھنا کہ یہ کمتر ہے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، چاہے اللہ نے ہمیں کوئی بھی مقام دے دیا ہو، کوئی بھی مرتبہ دے دیا ہو، کتنی ہی دولت دے دی ہو، کتنا ہی اچھا گھر دے دیا ہو، کتنی ہی اچھی گاڑیاں دے دی ہوں، لیکن کبھی بھی کسی بھی انسان کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ کبھی بھی کسی بھی انسان کو اپنے سے نیچا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں نا، ہم سب آدمی ہیں۔ کون ہے؟ آدمی۔ پتہ ہے آدمی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں۔ کس کو آدمی کہتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی۔ تو اللہ کی نظر میں تمام مخلوق جو ہے، تمام انسان جو ہے، اللہ کی نظر میں تمام انسان جو ہیں وہ برابر ہیں، کوئی بیسٹ نہیں ہے، کوئی سپیریئر نہیں ہے۔ ہاں، اللہ جس کو مقام اور مرتبہ عطا فرما دے، جس کو اپنا مقرب بندہ بنا دے، جس کو اپنا نبی بنا دے، نبی کو بھی اپنے جیسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ نبی اللہ کے وہ بندے ہوتے ہیں، وہ بشر ہوتے ہیں جو بہت زیادہ سپیریئر ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ سپیریئر ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، ان کو اللہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ تو عام عوام کو اپنے سے کمتر اور ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے۔ شیطان نے تکبر کیا، مغروری کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ارشاد فرمایا، تو جنت سے نکل جا، تو مردود ہے، اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے دور فرما دیا، اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ جب فرشتوں نے یہ دیکھا نا کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ہے اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا، تو فرشتے ایک بار پھر سجدے میں چلے گئے، شکر کا سجدہ کیا کہ یا اللہ تیری مہربانی، تیرا شکر، تیرا احسان کہ تو نے ہمیں سجدے کی توفیق عطا فرمائی اور ہم نے شیطان کی طرح مغروری نہیں کی۔ اچھا، تو میرے پیارے بچوں، ہمیں اس واقعے سے، اس پورے قصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی کو بھی اپنے سے کمتر اور نیچا نہیں سمجھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ بہت سارا علم عطا فرماتا ہے، تو ان کو بھی اس چیز سے درس حاصل کرنا چاہیے کہ شیطان کون تھا؟ معلم الملکوت تھا۔ کون تھا؟ معلم الملکوت، یعنی فرشتوں کا بھی استاد تھا، یعنی فرشتوں کا بھی استاد تھا۔ اتنے بڑے منصب پر فائز ہونے کے بعد بھی
جب اس نے ایک بار تکبر کیا، ایک بار غرور کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی جنت سے نکال دیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ تو میرے پیارے بچوں، کبھی بھی کسی کو بھی اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے کوئی بھی ہمیں منصب عطا کر دیا ہو، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔